دوستو 4 دسمبر 1971 کی رات تقریباً 8:10 پر کراچی کے قریب موجود ایک ریڈار نے سمندر میں تیز رفتار حرکت کی نشاندہی کی، جو اس وقت ساحل سے میلوں دور ساؤتھ یعنی انڈین اوشن کی جانب تھی۔ اگلے 20 منٹ میں ایسی مزید رپورٹس موصول ہونے کے بعد پاکستانی نیول ہیڈ کوارٹر کی جانب سے رات 9:58 یعنی 1.5 گھنٹے کے بعد سمندر میں موجود پاکستانی جنگی جہازوں کو خبردار کیا گیا کہ یہ دشمن کے بحری جہاز ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ کراچی سے 50 میل دور سمندر میں موجود پاکستانی بحری جنگی جہاز PNS خیبر نے بھی ریڈار کی اسکرین پر تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے نقطوں کی نشاندہی کی، جس کی نشاندہی کرنے کے بعد اس PNS جنگی جہاز نے ان نقطوں کی طرف اپنا رخ کر لیا کہ اچانک جہاز کے بوائلر روم میں پہلا میزائل دھماکہ ہوا۔ دوستو، پاکستانی PNS خیبر کے عملے کو لگا کہ یہ انڈین فضائی حملہ ہو سکتا ہے، جس نے کھلے آسمان میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا استعمال شروع کر دیا۔ دوستو، پاکستانی PNS خیبر کے عملے کو لگا کہ یہ انڈین فضائی حملہ ہو سکتا ہے، جس نے کھلے آسمان میں اپنی اس غلط فہمی کی تعمیل کرتے ہوئے اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا استعمال شروع کر دیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور میزائل لگنے کے بعد چند ہی منٹوں میں PNS خیبر، جو کہ پاکستانی جنگی جہاز ان نقطوں کی طرف اپنا رخ کر چکا تھا، اپنے مکمل عملے سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ دوستو، کراچی پر یہ 1971 کے جنگ کے دوران انڈین نیوی کی تیز رفتار میزائل بوٹس کا حملہ شروع ہو چکا تھا۔ دوستو، کراچی پر انڈین نیوی کے حملے کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کی وجہ اور پس منظر جاننا ضروری ہے، جو 1965 کی جنگ سے شروع ہوتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں 1965 کی جنگ کے دوران انڈین نیوی تقریباً غیر فعال رہی، یعنی اس کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ پاکستان نیوی نے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے انڈیا کے ایک دو شہروں پر حملہ کیا اور اپنی آبدوز غازی کے ذریعے انڈین نیوی کو بمبئی تک محدود بھی کر دیا۔ دوستو، 1965 کی اس بحری جنگ کے نتائج انڈین نیوی کے لیے کافی شرم کا باعث تھے، اور انڈین حکومت نے 1965 کی جنگ سے سبق حاصل کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر نیوی کو بہتر اور مضبوط بنانے پر کام شروع کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان کی نیوی کے ساتھ بالکل الٹ معاملہ ہوا۔ وہی نیوی جو 1965 کی جنگ میں انڈین نیوی سے بہتر پوزیشن میں تھی، 1971 تک ایسی حالت میں تھی کہ انڈین نیوی کو بھی اس کی کمزوریوں کا علم ہو چکا تھا۔ انڈیا نے نہ صرف نئی آبدوزیں خریدیں بلکہ سوویت یونین سے تیز رفتار میزائل بوٹس بھی حاصل کیں، جنہیں بعد میں کراچی کی بندرگاہ پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ اوسا کلاس کی تیز رفتار سوویت میزائل بوٹس کی آفر پاکستان نیوی کو بھی دی گئی تھی، لیکن کن وجوہات کی بنا پر یہ سودا نہیں ہو سکا۔ جنگ سے قبل انڈین نیوی کے سربراہ ایڈمرل MS نندا اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کراچی سے کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کراچی بندرگاہ کی ترتیب اور انتظام کا مکمل اندازہ ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ کراچی کی بندرگاہ پر حملے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ 4 دسمبر 1971 کی رات 3 میزائل کشتیاں نیپات، نرگٹ اور ویر کراچی کے لیے روانہ ہوئیں۔ انہیں انڈین نیوی نے پاکستان فضائیہ سے بچنے کے لیے رات کا وقت چنا تھا۔ انڈین نیوی کے ریٹائرڈ ایڈمرل MS نندا اپنی سوانح عمری دی مین ہو بومبڈ کراچی میں لکھتے ہیں کہ یہ طے پایا کہ حملہ رات کو کیا جائے گا۔ یہ میزائل کشتیاں سورج غروب ہونے تک کراچی میں تعینات جنگی جہازوں کی پہنچ سے دور رہیں گی۔ رات کو تیزی سے کام انجام دینے کے بعد وہ صبح تک پاک فضائیہ کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی۔ دوسری جانب دوستو، پاکستان نیوی نے کچھ اطلاعات ملنے کے بعد PNS خیبر اور دیگر جنگی جہازوں کو سمندر میں پیٹرولنگ کے لیے بھیج دیا تھا، جو 4 دسمبر کی رات اس حملے سے پہلے کراچی کے ساؤتھ ایسٹ میں گشت کرتے ہوئے انڈین نیوی کے غیر متوقع حملے کا شکار ہوئے۔ دوستو، دی اسٹوری آف دی پاکستان نیوی میں لکھا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر PNS خیبر کے کمانڈنگ آفیسر نے سمجھا کہ چمکدار سفید روشنی انڈین طیارے کی طرف سے داغا گیا فلیئر ہے،
لیکن وہ جس رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اسے یہ اندازہ ہوا کہ یہ شاید انڈین طیارہ ہے۔ وہ میزائل PNS خیبر کے الیکٹریشین میس ڈیک سے ٹکرایا اور فوراً ہی خیبر کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا اور پورے جہاز کی بجلی چلی گئی۔ اسی اندھیرے میں جہاز سے ملٹری ہیڈ کوارٹر کو پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کے طیاروں نے حملہ شروع کر دیا ہے۔ دوستو، اس میزائل لگنے کے فوراً بعد دوسرا میزائل خیبر کو لگا، جس کے بعد جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا۔ ایک اور پاکستانی بحری بیڑا مائن سویپر PNS محافظ نے ڈوبتے ہوئے خیبر کے عملے کی مدد کی کوشش کی تو انڈین نیوی کے میزائل بوٹ ویر نے 11:20 پر اس پر بھی میزائل داغا، جس سے PNS محافظ بھی تباہ ہو گیا۔ پاکستان نیوی کو 5 دسمبر کی صبح PNS محافظ اور PNS خیبر کے بچ جانے والے عملے سے اس حملے کی تفصیلات ملی تو یہ معاملہ حل ہوا کہ 4 دسمبر کی رات انڈین فضائیہ نے نہیں بلکہ انڈین نیوی کی تیز رفتار میزائل بوٹس جو سوویت یونین سے خریدی گئی تھی انہوں نے حملہ کیا تھا۔